وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں بے حد مگن تھی۔ عبد کی ہمراہی میں اسے کوئی پچھتاوا چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح بدلہ لے کر مطمئن ہو چکی تھی۔ یکسر بھلا چکی تھی کہ وہ اب تک کس مقصد کے حصول کے لیے آئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ عبد سے اسے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت ہو گئی تھی۔ وہ آفس جاتا تو پہلے کی طرح کئی مرتبہ فون کرتی، میسیجز میں اس کا حال احوال پوچھتی رہتی۔ اسے اپنی ماں کا گھر تو بھول ہی چکا تھا، پاپا کے گھر آسائش و آرام سب بھلا چکی تھی۔ وہ اس چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں بہت خوش تھی۔ عبد کے اپنے گھر والوں سے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ دل ہی دل میں رمشا اس وجہ سے خاصی مطمئن تھی۔ وہ عبد کو اب چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ جب بھی وہ جانے کا ارادہ کرتا، رمشا کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا۔ کبھی شدید گھبراہٹ، کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے عبد کے گھر والوں کی نفرت بھی خود بخود کم ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اناس اور عبد کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اسے بہت مسرت محسوس ہوتی تھی جب وہ اناس کی فون کال کا جواب میں یہ میسج کر دیتی، رانگ نمبر، عبد یہاں نہیں رہتا، آئندہ اس نمبر پہ کال مت کریں۔ اس نے عبد کی غیر موجودگی میں عباس کو کئی مرتبہ دروازے سے واپس لوٹا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اناس اور عبد کبھی اکٹھے بیٹھ سکیں۔ اپنے تعین وہ اناس کے لیے یہی سزا منتخب کر چکی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ کبھی کبھی جیتی بازی بھی ہار سے دو چار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عام سا چھٹی کا دن تھا۔ آج عبد نے صوب کی فیملی کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ ملازمہ کے ساتھ کچن سمیٹ کر اپنی ممی کے گھر آ گئی تھی۔ ممی کے گھر میں بھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابھی کراچی سے آئے ہوئے تھے، سو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ کچھ دیر بعد جازم بھی چلا آیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد رمشا کی اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اب جرار صاحب کا کیا حال احوال ہے؟ تم یوں پوز کر رہے ہو گویا تمہاری اب سے ملاقات نہیں ہوتی۔ رمشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ کبھی کبھی جم میں ٹاکرا تو ہو ہی جاتا ہے، تاہم آج کل ہمارا کوئی میچ نہیں ہو رہا۔ جب سے اس کی شادی تم سے ہوئی ہے بس تمہارا ہی ہو کے رہ گیا ہے۔ مجھے تو اب کے علاوہ وہ کسی اور کے خلاف ہاکی کھیلنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ جازم نے سچائی سے کہا تھا، تم دونوں ایک دوسرے کے حریف جو ہوئے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ سو تو ہے، بہرحال تمہاری غداری سے میں خاصا جلا بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ جب سے اب تمہیں مل گیا ہے تم ہمیں تو بھول ہی چکی ہو۔ جازم شکووں کی پٹاری کھول بیٹھا۔ اب میں تمہارا اچار ڈالوں؟ اب کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھا کرنے اور پل پل کے رپورٹ لینے کے لیے تمہاری خدمات لیتی تھی۔ اب جب کہ میرا کام ہو چکا ہے تو اور تم مطلب پرستوں کی طرح اپنا آپ دکھا چکی ہو، جازم نے منہ بنا کر کہا۔ رمشا ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ اچھا خاصا ڈاکٹر اناس سے بدلہ لیتے لیتے اس کے بھائی پر عاشق ہو گئی اور میں بیچارہ مفت میں مارا گیا۔ جازم کا تعصب کسی طور کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر اناس کے لیے تو اب بھی میرے اندر زہر بھرا ہے۔ انہیں تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور ان کے مارے گئے وہ 2 تھپڑ تو مجھے تمام عمر نہیں بھول سکتے۔ چلو اب جانے بھی دو خون خوار بلا، کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرو، ہر کسی سے بدلہ لینے پر تل جاتی ہو۔ جازم کا انداز ناصحانہ تھا۔ ڈاکٹر اناس کو تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، ان کی وجہ سے میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا، بلکہ مجھے ڈاکٹر لفظ سے ہی نفرت ہوگی۔ وہ تنفر سے بولی، عبد کی خاطر ہی معاف کر دو، کہتے ہیں محبت کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے۔ میں نہیں کر سکتی، انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا،
اور دیکھو مجھے پہچان تک نہیں پائے۔ ظاہر ہے اتنے بے شمار اسٹوڈنٹس میں سے بھلا وہ کس کا چہرہ یاد رکھتے، مگر دیکھو میں ڈاکٹر اناس کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی، اور اب کو دیکھ کر تو یوں لگتا تھا گویا کچھ سال پیچھے کی طرف سفر کرو تو ڈاکٹر اناس مجسم کھڑے نظر آئیں۔